اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ اور بیجا طرف مدین کی اخاہم بھائی ان کے شعیب کو قالا کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو بندگی کرو اللہ کی ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس بینۃ نشانی من ربکم پروردگار تمہارے سے فاوفوا پس پورا کرو الکیل ماپ والمیزان اور تول ولا تبخسوا اور نہ کم کرو الناس لوگوں میں اشیاءہم چیزیں ان کی ولا تفسدوا اور مت فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین صاحب ایمان۔ فرمایا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، یعنی اس میں ناپ تول کی درستی اس کی اصل یہ ہے کہ خرید و فروخت میں جس چیز کا حق ہو اسے پورا ملنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانے ہوں اور دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانے۔ انسانی معیشت کی یہ وہ بنیادی سچائی ہے جس کی ہمیشہ انبیاء نے تلقین فرمائی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ صبر سے کام لو اور نتیجہ دیکھ لو، لیکن منکرین حق اس کے لیے تیار نہ تھے۔ چیزوں کا حق یہ ہے کہ یہ نہیں، میں تو اکثر کہتی ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو ضرورت تھی اور وہ چیز کو اونے پونے سیل کر رہا ہے تو ہم اس کا دھیان رکھا کریں، ایسی چیزوں کے لالچ میں نہیں آنا۔ یہ والا لالچ جو ہے اس سے اللہ نے ہمیں تو لگتا ہے شاید تکڑی پکڑ کے اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، یہ بھی ہیرا پھیری میں آ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس چیز کی یہ قیمت ہے اور اس کو ہم گھٹا کے اگلے کو دیں یا کسی سے کوئی ایسا معاملہ کریں، اس سے منع کیا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا اور مت بیٹھا کرو بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راستے پر تُوعِدُونَ کہ تم ڈراتے ہو وَتَصُدُّونَ اور روکتے ہو عن سبیل اللہ راستے سے اللہ کے من اس کو جو آمن ایمان لائے بھی اس پر وَتَبْغُونَهَا اور ڈھونڈتے ہو اس میں عوجاً کجی وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ کنتم جب تھے تم قلیلاً تھوڑے فکثرکم پس اس نے زیادہ کیا تمہیں
وانظروا اور دیکھو کیفا کیوں کر کانا ہوا عاقبۃ انجام المفسدین خرابی کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے طائفتٌ ایک جماعت منکم تم میں سے آمنوا ایمان لائی بالذی اس چیز پر ارسلت بھیجا گیا مجھے بھی ساتھ جس کے وطائفتٌ اور ایک جماعت لم یؤمنوا نہیں ایمان لائی فاصبروا پس صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم فیصلہ کر دے اللہ بیننا درمیان ہمارے وہو اور وہی خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی نا وہو خیر الحاکمین، تو سمجھ لیں کہ اس کی قسمت بن گئی کہ ہر حکم جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ وہی ہے، ہم اسی طرح کر لیں تو ہمارے لیے اس سے اور کوئی بہتر، کیوں اللہ نے جس کو بہتر کہہ دیا اس کا اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکر الحمدللہ، آج ہمارا 8واں سپارہ پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 9ویں زندگی رہی تو 9ویں سپارے سے پھر شروع کریں گے، اور سورۃ الاعراف ابھی ہماری چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح پڑھ کر صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔